ماجد نظامی صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اب اس کے اوپر دو طرح کے جواز ہوتے ہیں. اب پی ٹی آئی کے لوگوں سے جو وہاں پر احتجاج کر رہے ہوتے ہیں ان کا ایک جواز یہ ہوتا ہے کہ جس قسم کی پالیسی ان کی ہوگی پاکستان میں یا جس قسم کے فیصلے ہوں گے اس کے نتائج تو بھگتنے پڑیں گے. سو پاکستان میں تو گنجائش نہیں ہوتی اہم شخصیات کے قریب بھی بھٹکنے کی، لیکن باہر ممالک کے اندر آپ کو پبلک کے اندر گھومنا پھرنا پڑتا ہے. یا دوسری طرف یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایک تہذیب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے احتجاج بھی ریکارڈ کرانا چاہیے. آپ اس سلسلے کو کیسے دیکھتے ہیں جس کا ریسنٹلی تو خواجہ آصف صاحب نشانہ بنے؟ آپ نے دیکھی ہوگی وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر. جی بالکل، مجھے تو دونوں اطراف سے جو بھی آراء موجود ہیں ان سے اختلاف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی حریف جماعت کا کوئی لیڈر نشانہ بنتا ہے تو پھر ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے، جب اپنے پہ معاملہ آتا ہے تو پھر اس وقت وہ پریشان ہوتے ہیں. اور ہم نے یہی دیکھا ہے کہ خواتین کے حوالے سے ریمارکس ہوں، لیڈرز پر آوازیں کسی جائیں یا ان پر جوتا اچھالا جائے یا سیاہی پھینکی جائے، تو اس میں ہم نے اپنے اپنے کیمپس بنائے ہوئے ہیں. جس کیمپ کے ساتھ ہماری ہمدردی یا محبت ہوتی ہے اس کی مذمت ہمیں اچھی لگتی ہے اور باقی ہمیں دل ہی دل میں خوشی ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ اس رجحان کی یکساں طور پہ حوصلہ شکنی ہونی چاہیے اور یہ سیاسی جماعتوں کو ہی مل کے سوچنا ہے کہ وہ کس حد تک معاملات کو آگے لے جائیں گے. اور یہ بات درست ہے کہ وہاں پر اس لحاظ سے سیکیورٹی یا پروٹوکولز موجود نہیں ہوتے، لیکن اس بنیاد پر اپنی زبان سے ایسے الفاظ ادا کرنا، ایسی دھمکیاں دینا، گالم گلوچ کرنا، میرے خیال میں تو یہ درست نہیں ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور تمام بڑی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو اس پولرائزیشن کے ماحول میں کم از کم اس چیز کو ضرور طے کرنا چاہیے کہ اس کی اخلاقیات کی حدود و قیود کیا ہوں گی. پھر کیونکہ اب یہ سلسلہ دونوں طرف سے چل جائے تو پھر کہاں رکے گا، اس کے بھی کوئی وہ نہیں. فاض صاحب، اب بلاول صاحب کی جو آج کی گفتگو ہے میڈیا سے انہوں نے انگیج کیا، وہ کہتے ہیں دو چیزوں سے فاصلہ ہی اختیار کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. ایک تو وہ 26ویں ترمیم جس کی تمام کیمپین انہوں نے خود کی تھی، وہ کہتے ہیں جو طے ہوا تھا اس طرح دونوں جماعتوں کو جوڈیشل کمیشن میں برابری کا حق ملنا تھا وہ نہیں دیا گیا. ایک اور چیز جس سے وہ فاصلہ اختیار کریں وہ انٹرنیٹ کی بندش کے حوالے سے، کہتے ہیں ہم سے کوئی اس پہ بات نہیں کی جاتی. اب یہ تو متنازع اقدامات ہیں اس حکومت کے، جس کو یا تو اتحادی نے ڈیفینڈ کرنا ہے، اس سے فاصلہ اختیار کرنا ہے، یا آپ کو ان کے جینون کنسرنز بلاول صاحب کے نظر آتے ہیں، یا پھر یہ صرف وہی اگین ایک فاصلہ اختیار کرنے کی کوشش ہے متنازع فیصلوں سے؟ دیکھیے میرے خیال میں اگر تو بہت زیادہ جینون کنسرن ہو تو اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جا کے بیٹھیں اور مسئلے کو حل کریں. میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ اگر بلاول صاحب کو یا پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر اتنا بڑا مسئلہ ہے اور وہ جا کے پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھیں گے اور مسئلہ حل نہیں ہوگا. لیکن چلیں لیٹس اسیوم فار سیکنڈ کہ ایسا ہوا بھی ہے اور بات وہاں تک پہنچی ہے کہ وہ پبلک میں آ کے بات کر رہے ہیں. کیا اس سے واقعی میں جو پوری یہ الائنس ہے اس کو خطرہ ہے؟ میرا نہیں خیال. یہ ایک بارگیننگ پوزیشن ہوتی ہے. بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی خوش نہیں ہوگی کیونکہ دیکھیے جو بھی شخص جو ہے وہ گورنمنٹ اقتدار میں نہیں ہوتا، ہیں تو ٹریجری بینچز پہ بٹ ایکچولی گورنمنٹ میں تو نہیں ہے. کئی ہزار کام ہوتے ہیں، ہزار اور ایشوز ہوتے ہیں تو ریزالو نہیں ہوتے، تو کبھی کبھار آپ کو تھوڑا سا یہ مسل فلیکسنگ کرنی ہوتی ہے. لیکن میرے خیال میں بہت حد تک یہ اسٹارم ان اے ٹی کپ اور یہ میرے خیال سے اور کچھ نہیں ہوگا. تو عامر ضیاء صاحب، یہ پبلک کنزمپشن کے لیے آپ کو بلاول صاحب کا بیان لگتا ہے، ان کی آپ جو پچھلے کچھ عرصے میں پالیٹکس رہی اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک طرف وہ مکمل طور پہ 26ویں ترمیم کا بھی کریڈٹ لیتے ہیں، دوسری طرف ہمیں نظر آتا ہے کہ جو ایک ووک کے کراؤڈ ہے یہاں پر ہیومن رائٹس کی بات کرنے والا، ان کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں. اور پھر اب یہ 26ویں ترمیم کے بعد لائرز بھی بہت زیادہ اس کے اوپر احتجاج کر رہے تھے. تو یہ اسٹیٹمنٹ کیسے دیکھا جائے ان کا؟ میرے خیال میں علامتی ہے، اس کا سمبلزم سے کے علاوہ اور کوئی اس کا میرے خیال میں اس کی اہمیت نہیں ہے. اور اگر آپ یہ سمجھے کہ اس کی وجہ سے ان کے اتحاد میں کوئی سٹریس آ گیا ہے، کوئی دوریاں آ گئی ہیں، وہ بھی آپ کو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. پھر دوسری بات یہ کہ پیپلز پارٹی ریلیونٹ تھی 26ویں ترمیم کے لیے، بلاول بہت زیادہ فعال تھے، بہت بڑھ چڑھ کے کردار ادا کر رہے تھے. پھر آپ نے دیکھا کہ خبروں سے غائب ہو گئے، پھر دوبارہ انہوں نے یہ بیان دیا، دوبارہ خبروں میں آ گئے، ہم ان کے اوپر بات کرنے لگے. تو خبروں میں رہنے کا طریقہ بھی ہے، سلیقہ بھی ایک ہے کہ جناب ٹھیک ہے ہر کچھ عرصے میں بات کو ایسا شوشہ چھوڑا جائے. اور ظاہر ہے کہ حکومتی اقدامات کو یہ دامے درمے سکھنے جو ہیں ان کا دفاع تو نہیں کر سکتے ہر سطح کے اوپر آ کر. اور جو ان کے حوالے سے ہے کہ جی ذرا سا لبرل کراؤڈ ان کو سپورٹ کرتا ہے، کچھ ذرا سے جو لیفٹ لیننگ لوگ ہیں تو ان کو بھی دکھانا ہوتا ہے کہ جی ہم لوگ انٹرنیٹ کی بندش کے خلاف ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جی سوشل میڈیا پہ پابندی نہ ہو. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ میں بہت سارے صحافیوں کا قتل ہوا ہے، لیکن پھر بھی یہ آزادی صحافت کے لیے جو ہے پیپلز پارٹی سٹینڈ لیتی ہے. مطلب ہے لوگوں کو یہ
تصور لوگ کرتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے بہت زیادہ دفاع کرتی ان چیزوں کا، تو میں اس کی سمبلزم سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں دیتا. اور اس وقت ظاہر ہے کہ ان دونوں جماعتوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، اور ایک پیپلز پارٹی کے لیے بڑا اچھا ارینجمنٹ ہے کہ جتنا بھی ملبہ گر رہا ہے وہ نون لیگ پہ گر رہا ہے. سندھ کا جو ان کے پاس وہ ہے جو قلعہ ہے ان کا محفوظ ہے، سندھ میں ان کو کوئی چیلنج نہیں ہے. ایم کیو ایم جو ہے بہت حد تک ٹھیک ہے، ان کی سیٹ زیادہ ہو گئی ہیں کسی وجہ سے، لیکن اب وہ اتنی ریلیونٹ جماعت نہیں رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب ان کا تو سندھ مضبوط ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کل کو جب پی ایم ایل این ایگزاسٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد اگلی باری ہماری ہوگی اور ہم چیزوں کو جو ہے اپنے گرد لا سکتے ہیں. پنجاب سے کچھ نشستیں اگر جیت لیں تو وہ لانگ ٹرم پلاننگ بھی ہے، لیکن امیجیٹ اس میں کوئی میں نہیں سمجھتا کہ دوریاں ہیں ان دونوں جماعتوں کے اندر. ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. صرف بیانات کی حد تک یہ بات ہے.